جی کامسرٹس یونیورسٹی اسلام آباد کے ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر آج فیصل آباد کے وزٹ پر ہیں اور یہاں پر جو پہلا ادارہ کامسرٹس کا افیلیٹ یہاں پر ہوا اس کا وزٹ کیا، جو فیکلٹی تھی جو یہاں پر ان سے ملاقات بھی کی اور جو ایک ویژن تھا وہ شیئر کیا گیا کہ کس طرح سے کامسرٹس اپنے اسٹوڈنٹس میں امپارٹ کر رہی ہے جو وقت کی ضرورت ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہو، اے آئی ہو یا جو بھی سیگمنٹ اس میں موجود ہیں، جو بھی ڈگری یہاں پر پروگرام کروائی جائے گی، کس طرح سے وہ روٹین سے ہٹ کر ہوگی اور صرف کتابوں پر فوکس نہیں کیا جائے گا بلکہ اصل میں ان میں کوئی اسکل امپارٹ کی جائے گی۔ سر کیا کہتے ہیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم کتابوں تک محدود رہنے کے بجائے جو وقت کی ضرورت ہے اس کو دیکھیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، فرسٹ آف آل بہت شکریہ یہاں فسٹ نے ہمارا وزٹ ارینج کیا۔ دس از مائی فرسٹ وزٹ ہے، حالانکہ میرے پہلے لوگ ایکریڈیشن والے آ چکے ہیں کئی دفعہ یہاں۔ بہت ہی امیزنگ فیسلٹیز ہیں۔ آئی ووڈ ویری اسٹرانگلی انکریج آل اسٹوڈنٹ، جو آپ اگر فیوچر اسپیسیفک اگر آپ نے کہاں کوئی ایجوکیشن لینی ہے نا تو یہ ادارہ آپ کے لیے موزوں رہے گا، کیونکہ ہم ان کی ساری ایجوکیشن سسٹم کو گائیڈ کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی ایجوکیشن سسٹم بھی کافی موڈیفائی کر دی ہے۔ دیکھیں جی، جو اس وقت ایجوکیشن سسٹم ہے نا پاکستان میں، وہ انڈسٹری 3.0 کی جو ریکوائرمنٹس تھی اس کو میٹ کرتا ہے۔ جہاں پہ آپ اگر کلاس روم کی سیٹنگ بھی دیکھیں نا تو اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ نا، جو کہ ایک انڈسٹریل مائنڈ سیٹ ہے کہ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سلائی کی مشین چلا رہا ہے، کوئی دوسری کوئی چیز چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے، تو وہ مائنڈ سیٹ تھا سارے کا سارا نا۔ اور اسی مائنڈ سیٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی جو ہے نا، جو ہم روٹ لرننگ کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں رٹا لگا کے پاس ہونا، وہ اسی میں ہے۔ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف ڈیولپ ہی نہیں کر پائے، اور یہ کام تھا اسکولوں کا جو کہ نہیں ہو پایا، تو اب ہم یونیورسٹی میں یہ کر رہے ہیں۔ میں 21 سال سے کامسرٹ کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، مگر پچھلے 5 سالوں سے میں سیسکو میں رباط موروکو میں تھا۔ تو میں اب آیا ہوں، کوئی 8 مہینے پہلے آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ یار یہ اپنے 6C کی پالیسی ہم نے اپنے سارے کورسز میں انٹروڈیوس کرنی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ انگلش پڑھ رہا ہو، چاہے میتھس پڑھ رہا ہو، چاہے بایو سائنسز پڑھ رہا ہو، چاہے فلاسفی پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، اس کو کوڈنگ آنی چاہیے، اس کو کلاؤڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے پاس سائبر سیکیورٹی ہونی چاہیے کی اسکلز ہونی چاہیے، اس کے پاس کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے، اور اس کے پاس کمیونیکیشن اسکلز ہونی چاہیے، اور اس کو کو انٹیلیجنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ کو انٹیلیجنس جو ہے نا، ہیومن اور اے آئی ساتھ مل کے جو کام کرتے ہیں اس کو کو انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ تو یہ ساری ہم نے اپنی اسکیم آف اسٹڈیز میں انکارپوریٹ کر لی ہیں، اور وہ اب ہم فسٹ کے ٹیچرس کو بھی ٹرین کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ساری اسکلز کس طرح دینی ہیں۔ دس از دا ریکوائرمنٹ آف انڈسٹری 4.0 جو آج کی انڈسٹری ہے۔ ہم کچھ انڈسٹری 5.0 کی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم اس پہ بھی کافی کام کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک ٹیچنگ ماڈل لے کر آ رہے ہیں جو کہ پیورلی اے آئی ڈریون ہے۔ اے آئی اس کو چلاتا ہے، اے آئی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے کہ اس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں اور وہ کیا اس کا نالج سیٹ کیا ہے۔ بیسڈ اپان دا نالج سیٹ وہ اس کے کریکولم کو اس طرح ریوائز کرتا ہے اور 1-on-1 ٹیچنگ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ میں یہ جو جنرلائز کریکولم ہوتے ہیں نا، میں اس میں میرا بلیف بالکل نہیں ہے۔ پرسنلائز کریکولم ہونا چاہیے، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک اے آئی کی مدد لے سکیں۔ کلاس روم میں امپاسبل ہو جاتا ہے کیونکہ 50 اسٹوڈنٹ آپ کے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کے حساب سے آپ نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز بہت ہیں لیکن ڈگریاں بھی بہت ہیں، لیکن بے روزگاری بھی اتنی زیادہ ہے۔ اس سوال سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹوڈنٹ کس چیز کو مس کرتا ہے؟ بے روزگاری کی بات نہ ہی کریں میرے ساتھ، تو اچھا ہے کہ فیوچر میں اور بے روزگاری دیکھ رہا ہوں، بلکہ اس کا حل بھی تو کوئی ہوتا ہے نا۔ دیکھیں ہر کوئی پرابلم آتی ہے، اس کا کوئی سولوشن بھی ساتھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا، ہم وہ اسکل سیٹ نہیں دے رہے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو کہ ہمیں اسکل سیٹ دینی چاہیے۔ ہمارا منترا کیا ہے کامسرٹ میں؟ جاب پرووائڈرس ناٹ جاب سیکرس، کہ آپ جاب پرووائڈ کریں، جا کے جابس کو ڈھونڈیں نہ کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا انٹرپرینورز بناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کمپنی کا حوالہ دیتا ہوں، انوو زون کے نام سے کمپنی ہے، وہ اس کے اس وقت کوئی میرا خیال ہے 800 کے قریب امپلائیز ہیں، 120 ملکوں میں وہ پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا کامسرٹ یونیورسٹی لاہور کا گریجویٹ تھا جس نے یہ انوو زون اسٹیبلش کی۔ $40 ملین ان کا سالانہ ریونیو ہے۔ ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، اس طرح میں آپ کو بہت ساری اور اگزامپل دے سکتا ہوں۔ دس از دا ماڈل جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے انوویٹرز بننا ہے، اپنے اسٹارٹ اپس اپنی چلانی ہے، آپ نے انوویٹیو آئیڈیاز لے کر آنے ہیں، انٹرپرینرشپ کی طرف جانا ہے، جاب کے پیچھے نہیں بھاگنا آپ نے۔
تو یہ جو ہوگا نا, آپ نے شاید دیکھا بھی ہو, ہمارا جو فاسٹسٹ گروئنگ سیکٹر ہے نا اس وقت ملک میں, یہی ہیں فری لانسرز جن کو کہتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا کام کر رہے ہیں. 4-5 ارب کی ہم ابھی اس وقت سالانہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے انالیسس کیا تھا 5 سال پہلے بھی, اس سے 3 گنا دبئی میں پارک ہو رہا ہے پیسہ. وہ پاکستان کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آپ کے ٹیکس لاز اتنے سخت ہیں, آپ کے اور اتنے مسائل ہیں ادھر کہ وہ کمپنیز پاکستان پیسہ نہیں لا رہے ہیں, دبئی میں رکھ رہے ہیں پیسہ سارے کا سارا. اپنے ٹیکس لاز کو جو ہے آسان بنائیے, اور یہ اسٹارٹ اپس کو ایک آپ بریک دے دیجئے کہ اگلے 10 سال آپ نے جو ہے نا, آپ سے ہم ٹیکس نہیں وصول کریں گے. اتنا پیسہ ملک میں لے کر آئیں گے یہ کہ آپ کی سوچ ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اس لیول پہ کہ کتنا پیسہ لے کر آئیں گے. کھلی چھٹی دے دیں ہر ایک کو, اسٹارٹ اپ ان کو کہیں اسٹارٹ اپ بناؤ اپنی ساری کی ساری. یہ ایک معاش کو جو ہے نا حل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے. اور ہم جو کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں جاب ڈھونڈو. یا جاب لمیٹڈ ہوتی ہیں, سرکار کے پاس بھی بہت لمیٹڈ نمبر آف جابس ہوتی ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت لمیٹڈ نمبر آف جابس ہوتی ہیں. وہ جابس کے پیچھے جو بھاگنے والا کام ہے نا, اس لیے بے روزگاری ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. جب آپ ان کو انوویٹر اور انٹرپرینورز بنا دیں گے نا, آٹومیٹکلی آپ کو بھی کما کے دیں گے اور 40 خاندان اور بھی پال رہے ہوں گے ساتھ میں وہ. ایسا لیکن ہماری قوم میں ایک بھیڑ چال بھی تو ہے کہ ایک سبجیکٹ کو لے کر ساری قوم اس طرف چل پڑتی ہے. ایک دور تھا انجینئرنگ کا, آج انجینئرنگ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے, داخلے نہیں ہو رہے. ایک دور آئی کام, بی کام, ایم بی اے کا آیا, آج آئی کام ایڈمیشن نہیں ہو رہا. میڈیکل میں 500 سیٹیں خالی رہ گئیں اس سال. ابھی ہر بچہ سی ایس کرنا چاہتا ہے. اس کا کتنا ٹینیور ہے؟ کمپیوٹر سائنس کی بات کر رہے ہیں, ٹینیور, یہ سچ میں سوال پوچھ رہے ہیں ویسے. میں 3 سال سے زیادہ نہیں دیکھتا اس کا ٹینیور. کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ہماری قوم کو, ہمارے بچوں کو, کہ وہ ایک طرف ہی کیوں چل پڑتے ہیں؟ ہمیں سب ڈپارٹمنٹ کی سب مسئلہ کیا ہے پتہ ہے, ہم کہیں بھی اسیسمنٹ نہیں کرتے کہ اسٹوڈنٹ کی کیپیبلٹیز کیا ہے تاکہ اس کو اس طرف ہم ڈائریکٹ کریں. وہ بھیڑ چال کی طرف ہی چل جاتے ہیں. ہم جب جوان ہو رہے تھے, انجینئرنگ اور میڈیسن کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں, پتہ ہی نہیں تھا. میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہوا, کیا کریں یار, اب کیا کریں پتہ نہیں, پیپل گیٹ لاسٹ. تو وہ اب دور وہ نہیں رہا. میرا کوئی بھی بچہ جو ہے نہ وہ انجینئر بنا نہ وہ میڈیسن میں گیا. ایک جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ ہے, اس نے یو پین سے ماسٹرز کیا ہے. دوسری جو ہے وہ سائیکالوجسٹ ہے, اس نے بداپیسٹ سے ماسٹرز کیا ہے. تیسرا جو سب سے چھوٹا ہے وہ ڈیٹا اینالسٹ ہے اور اس نے یونیورسٹی آف شکاگو سے ماسٹرز کیا ہے. تو ان کو میں نے کھلی چھٹی دے دی کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں. آپ پیرنٹس کا پریشر ختم کیجئے. ایک جو یہ بھیڑ چال کی بات کرتے ہیں نا, یہ پیرنٹ کے پریشر سے آتا ہے اور کوئی پریشر نہیں ہے. اسٹوڈنٹس کو اور اپنے بچوں کو کرنے دیجئے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اسی میں ان کا پیشن ہوتا ہے. جب تک آپ کے جاب میں آپ کا پیشن نہیں ہوگا نا, آپ اس میں اس حد تک کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس حد تک آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سر کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے یہاں بہت بڑا گیپ ہے اسکول کالجز میں خاص کر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیورسٹیز کی ذمہ داری ہے جس نے بچہ لینا ہے. تو وہ کیوں اس چیز پر فوکس نہیں کرتے کہ وہ اسکول کالج کو تھوڑا ٹارگٹ کر کے بچوں کی مائنڈ میکنگ وہیں سے سٹارٹ کریں کالجز میں جا کر؟ نہیں, یہ آپ نے بات بہت اچھی کی. میں نے ہمارے ایک اسپن آف جو ہے نا وہ NTS بھی ہے, نیشنل ٹیسٹنگ سروس بھی ہے. میں نے ان کو کہا آپ مجھے ایسا پروگرام بنا کے دیں جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اسیس کرے, ریئلسٹکلی اسیسٹ کرے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر کے کہ اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, اور اس کو ہم ادھر ہی الائن کر دیں. اور یہ ہم اسکولز میں امپلیمنٹ کریں گے. ہم یونیورسٹی میں نا بہت دیر ہو جاتی ہے, یونیورسٹی تک آتے آتے بہت دیر ہو جاتی ہے. یہ امپلیمنٹ ہونا ہی اسکولوں میں ہے. اس کو ہم اس کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو ہم ٹیسٹ کریں اور اس کو ہم بتائیں کہ بھئی آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. یہ بھی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ یونیورسٹیاں ہی کر سکتی ہیں, اسکولز نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ یہ اس پہ ہم بہت بڑا ایک پروگرام لے کر آئیں گے انشاءاللہ. سر فیصل آباد کے اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے؟ کامسیٹس پہلی بار فیصل آباد میں آ رہی ہے. آپ کے لیے بہت ایک بڑی اپرچونٹی ہے جی کہ ایک بہت اچھے ادارے سے پاکستان کے ٹاپ 5 یونیورسٹیز میں ہم آتے ہیں اور ایک بہت اب انوویٹیو یونیورسٹی بننے جا رہے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس اپنے بچوں کو جو ہے نا اس ادارے میں یہاں فسٹ میں داخلہ دلائیے. میں آپ کو ایشور کراتا ہوں کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن امپارٹ ہوگی وہ اسی لیول کی ہوگی جو کہ ہم کامسیٹ اسلام آباد کیمپس میں یا کسی بھی میرے 7 اور کیمپسز ہیں اس میں امپارٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اس کو اویل کریں گے تو آئی تھنک آپ کے بچوں کا جو وہ فیوچر ہے نا وہ تابناک ہو جائے گا.
جی ریکٹر کامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر راحیل قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات ہو رہی تھی مختلف پہلوؤں پر, اور یقینی طور پر ہمارے بچوں کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ہمارے اداروں کو مزید ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو آلریڈی رٹا سسٹم ہے اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے, اور جو وقت کی ضرورت ہے ایسی اسکلز امپارٹ کرنا ہوں گی تاکہ ہمارے بچے جاب کی تلاش میں در در بھٹکتے نہ پھریں. جی